فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحم کن برماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما. عاجز مو جرم ہا کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے. گربخانی بربرانی بندہ ہرچے حکمات ہرچے حکمے تستزا خرسندہ. ای چونی پیغمبر و سردار ماں ربنا صلی وسلم دائما. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آج الوداعی آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ. ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ. ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ. اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے اسپتال میں ہوں گے کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے کوئی پتہ نہیں. گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے. دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی. وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے, ان گھر والوں نے بھی بلا دیا, ان کے بچوں نے بھی بلا دیا. گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں. ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے, آگ لگ رہی ہے. آج ہمیں فکر نہیں, احساس نہیں, سوچ نہیں.
کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی، یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا، سلجوقی کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں، دعا مانگتی ہوں سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما، الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے۔
ارے مرنے کے بعد تو بادشاہ اور امیر اور غریب اور سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو۔